بسم الله الرحمن الرحيم. IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP. خطبہ جمعہ. عنوان دنیا میں اللہ کی نعمتیں. آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قرآن مجید سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. قرآن مجید سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 61. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ساری تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا. معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر آج بتاریخ 14 اکتوبر سن 2022 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان خطبہ جمعہ کے تعلق سے مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توفیق دی اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. دوستوں، آج کا جو خطبہ کا موضوع میں نے لیا ہے وہ ہے دنیا میں اللہ کی نعمتیں. حالانکہ اس موضوع کو اگر آپ تھوڑا غور سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ پورا لب و لباب یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں
ان کا احاطہ تو کیا نہیں جا سکتا ہے، اس کو ایک گھیرے میں تو لیا نہیں جا سکتا، وہ محدود ہے نہیں. اور نعمتوں کے اوپر تو پوری زندگی آپ بیان کرتے چلے جائیے لیکن وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گی. یعنی اللہ رب العالمین نے اس دنیا، اس کائنات میں ہم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے جو بھی نعمتیں بنائی ہیں، جو ہمیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کی طرف یا ان میں سے چند نعمتوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں یا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو توجہ دلائی ہے، جو ہمیں بتایا ہے، کم سے کم اگر اس پر بھی ہم اگر غور و فکر کریں، اس پر بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے سوچیں سمجھیں، کچھ لمحے فکریہ اس پر لگائیں ذرا، تو واقعی میں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنا مانگے کتنی نعمتیں دی ہیں دنیا کے اندر، اور ان نعمتوں کی طرف ہم اس پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے ہیں. اور ان نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو صحیح معنی میں تو ہم شکر بھی ادا کرنے کے لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں. حتیٰ کہ کوئی اگر اللہ کے شکر کے لیے جو شکر کا سجدہ بھی کر لے، یہ بھی اللہ ماشاءاللہ کسی کو پتہ نہیں، وہ بھی نہیں مانے. اللہ کی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، بہت سی مہربانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. تو میں نے سوچا کہ ذرا اس موضوع کے اوپر بھی رب قرآن کی کچھ چند آیتوں کی روشنی میں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں تاکہ ہماری توجہ ادھر جائے اور ہم ذرا سا غور و فکر کریں. اس کے لیے میں نے جو سب سے پہلے جو قرآن مجید کی سورہ نمبر 40 آیت نمبر 61 اور 64، تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ مومن یا سورہ غافر، یہ دونوں نام ان کے ہیں. اس سورہ کے دو نام ہیں، سورہ غافر بھی، سورہ مومن بھی. تو اس سورہ نمبر 40 ہے، اس کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 64، جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی توفیق سے کی. تو جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنایا، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں خوشی اور آرام حاصل کر سکو، تاکہ تم اس میں جو ہے آرام حاصل کر سکو، اور ان کو دیکھنے والا بنایا کہ بنا دیا. بے شک اللہ تعالی لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے، آپ سوچئے جو رات اور دن کا جو بٹوارا ہے، اللہ تعالیٰ نے رات بنایا، جو سورج نکلتا ہے صبح دن بھر رہتا ہے، اس کی روشنی میں انسان کتنا بھاگ دوڑ اپنا کام کاج کرتا ہے، اپنے زندگی گزارنے کا سامان اس کو انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بال بچوں کو پرورش کرنے میں، کمانے دھمانے میں وغیرہ وغیرہ. تو لیکن جب رات کا وقت آتا ہے تو اب آدمی دن بھر 24 گھنٹے سے بھاگ نہیں کر سکتا ہے، اسے آرام بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اگر رات نہ لاتا تو آدمی کیا کہ دن میں ہی، جیسے دن میں آدمی کبھی دوپہر میں گرمی کے وقت میں سو لیتا ہے، شام میں، تو لیکن سوچے کہ رات جب بنا اللہ تعالیٰ جو روشنی ہے، جو دن کی روشنی ہٹائی اور رات بنایا، تو اس میں کتنا سکون ملتا ہے. دنیا کچھ دیر کے بعد دیکھے، کچھ گھنٹوں کے بعد کتنا سناٹا ہو جاتا ہے، ساری بھاگ دوڑ چہل پہل ایک طرح سے تھم سی جاتی ہے، رک جاتی ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر، ٹھنڈی کا موسم ہے تو گرم گرم لحاف میں، یا گرمی کا موسم ہو تو کولر میں، اے سی میں، پنکھوں میں، اپنے بال بچوں میں، پریوار میں، اور بستر پہ اپنا کس طرح سے کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں، کتنا آرام محسوس کرتے ہیں، کتنا سکھ محسوس کرتے ہیں. یہ ہمیں رات ہونے پر یہ روزانہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. روزانہ ہم اس کو جو ہے یہ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکھ اور آرام حاصل کر سکو،
اور دن اس لیے بنایا کہ تم کو اچھی طرح دکھائی دے۔ اب رات میں اگر تمہیں صرف روزانہ 24 گھنٹہ رات ہی رات رہتا تو بھی سوچے کتنی پریشانی ہوتی کہ پھر آپ کو چلنے پھرنے میں، دوڑنے دھوپنے میں، کام کاج میں، بہت سی دنیا کی تمام بہت سی چیزوں میں، کاموں میں کتنی آپ کو دقتیں ہوتی، کتنی آپ کو پریشانیاں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن بھی بنایا جس میں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے، اس کے لیے ہمیں کوئی لائٹ اور بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی سی ہمیں کچھ بلب جلانا ہو تو اس کے لیے ہمیں لائٹ کا کنیکشن لینا پڑتا ہے، لائٹ لگانی پڑتی، تھوڑا تیز پاور کریں گے تو میٹر تیز ہو جائے گا، اور زیادہ تیز کریں گے تو اور اس کا پیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس لائٹ کا، اس کنیکشن کا کوئی آپ کو جو ہے اس کا بل نہیں بھرنا ہے، کوئی اس کے لیے آپ کو کنیکشن نہیں لینا ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون ہندو، کون مسلم، کوئی سکھ، کون عیسائی، تمام انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دن بھی بنایا، یہ رات بھی بنائی، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ ہوا، یہ پانی، تمام انسانیت کے لیے، تمام جنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، تو تاکہ تم اچھی طرح سے تمہیں دکھائی دے۔ بے شک اللہ تو لوگوں پر واقعی بہت مہربانی کرنے والا ہے، لیکن بہت سے لوگ اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم سب کے سب شکر ادا نہیں کرتے، یہ نہیں کہا۔ بہت سے لوگ، اکثر لوگ اس میں ایسے ہیں کہ جو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں، جیسا کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا ہے؟ کہ ہم بس روز بیٹھ کر کے صبح شام اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے، یہ کریں، یہ شکر ہے؟ نہیں، یہ تو شکر تو ہے، یہ زبانی طور سے جو اب ہم ادا کرتے رہیں، لیکن اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ناموں کا، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے اذکار کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے قانون کے مطابق جو اپنی زندگی کو گزاریں، اس دھرتی کو اچھے سے خوب اس کو سجائیں سنواریں۔ جیسے آپ کوئی باغ باغیچہ لیتے ہیں، بناتے ہیں، اس میں رنگ برنگے قسم کے پھول اس میں لگاتے ہیں، اس میں ایک گارڈنر، ایک مالی کو لگاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ٹائم پہ اس میں پانی دینا، اس کو سینچنا، اور دیکھو اس میں جو ہے جب اس کو ضرورت پڑے تو اس کو جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو کاٹ کے نکالنا رہتا ہے، ایسے کاٹ جائے، سوکھی پتیاں ہو تو چھاٹ دینا، بنا سنوا کے رکھنا۔ اگر وہ مالی وہ پانی نہ دے ٹھیک سے، ٹائم پہ نہ دے، وہ ادھر ادھر پتیوں کو، پھولوں کو توڑتا پھرے، پیڑ پودوں کی رکھوالی ٹھیک سے نہ کرے اور ہمارے باغ کو اجاڑنا شروع کرے، تو کیا اس کے باوجود بھی ہم اس کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے اس باغ کو، اس دنیا کو، اس میں جو رنگ برنگے پھول ہیں، کہیں امریکہ کے لمبے لمبے گورے گورے چٹے چٹے، کہیں چائنا کے ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ لیجیے کہ چھکنے کٹ کے، کہیں جاپان کے، کہیں حبشی ہیں تو افریقہ کے، کہیں ویسٹ انڈیز کے، تو کہیں بھارت کے، اپنے دیکھیے تو یہ رنگ برنگے پھول جو انسانوں کی شکل میں الگ الگ قسم کے، الگ الگ چہرے، الگ الگ مہرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب تمام طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں آپ کو عقل دیا، شعور دیا، تب لمبی چوڑی سڑکیں بھی بنا رہے ہیں، ہم پلین بھی بنا لے رہے ہیں، سمندر کو چیرنے والا، اس کو چیرتے ہوئے پانی کے اندر جانے والے جہاز ہے، ناؤ ہے، وہ بھی ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ جو صلاحیت دی، جو توفیق دی، ہم موٹر گاڑیاں، بائک، سائیکل، تمام کیا کیا چیزیں دنیا جینے کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے خوب اچھے اچھے چیزیں سین کتنا سجاتے سنوارتے، تمام چیزوں کو آپ دیکھتے چلے جائیے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اس کے دیے کہے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ جانے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ علیم بذات صدور ہے، وہ ہمارے دلوں کو بھیدوں تک کو جاننے والا ہے، اس سے ہم ڈرتے بھی رہیں، اس کے نگاہوں میں ہیں، اس کے علم میں ہیں، اس کے علم سے سب پوری تمام کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ عرش معلیٰ پر ہے، وہیں سے تمام کو دیکھ رہا ہے، تب کہ دلوں تک کے اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے، وہ تمام بھاشاؤں کو جاننے والا ہے۔ ہم آپ اگر ایک دو چار بھاشا جان لیے کہ ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں اگر کوئی بات کر لیا جان رہے ہیں، وہ جو بھاشا نہیں جانتے، اب کوئی ہم سے آ کے کنڑ میں بات کرے، تمل میں بات کرے، تیلگو میں بات کرے، ملیالم میں بات کرے، اور وہ بھاشا ہم نہیں جان رہے ہوں، تو کیا پھر بھی ہم سے بات کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھاشاؤں کو جاننے والا، کالے رات میں کالی پہاڑ پہ کالی چیٹی بھی چلتی ہے تو اس کے بھی پیغام کی آہٹ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہا ہے۔ تو اس اللہ رب العالمین کی قدر و قیمت کے کیا ہے کہ ہم اس سے ڈریں، خوف کھائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے جیسا کسی کو نہ سمجھیں، اس کے جیسا علم، اس کے جیسی طاقت، اس کے جیسا پاور
उसके जैसी जो रुबूबियत, उसके जैसे हाकमियत, उसकी जैसे इलाहियत, ये किसी को न समझे। वो चाहे वो कितने भी, वो चाहे वो अल्लाह का भेजा हुआ कोई नबी हो, अल्लाह का कोई वली हो, कोई जो है पीर फकीर कुछ भी हो, अल्लाह सुब्हानहू के मुकाबले में हम किसी को न लाए। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये अल्लाह की बातों को, नेमतों का जो है वो कह लीजिए कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक से ज़िंदगी गुजार करके अल्लाह की करीबी हासिल करना, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, ये चीज़ें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि बहुत से लोग अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं करते हैं। तो हैं कुछ लोग हैं ऐसे जो अल्लाह के बताए हुए नियम के मुताबिक, तौर तरीके के मुताबिक नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, हलाल की कमाई भी करते हैं, सच बोलते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन अक्सर लोग इसमें ऐसे भी हैं जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हैं, बेराह रवी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानवरों की तरह जिए चले जा रहे हैं। भाई पैसा है, पैसा है, पैसा है, दुनिया है, दुनिया है, दुनिया। एक अल्लाह ने मकान दे दिया तो दूसरे की जुगत में लगे, दूसरा दे दिया तो तीसरे की जुगत में लगे। आज बाइक से चल रहे हैं तो कल 4 व्हीलर की तमन्ना, 4 व्हीलर अगर मिल गया तो उसे और फिर कोई नई गाड़ी आ रही है तब सोचे ये ले ले। मतलब ये हिर्स जो है इसके पीछे लगे हुए हैं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है क्या कि इंसान इतना हरीस है कि उसे सोने से भरी अगर एक घाटी मिल जाए तो दूसरे की तमन्ना करता है, अगर दूसरी अल्लाह ताला उसे दे दे तो तीसरे की तमन्ना करता है। तो इंसान की ख्वाहिश, ये इसका जो है ये इच्छा, ये कब्र की मिट्टी से ही भरी जा सकती है। मिट्टी ही, कब्र की खाक से ही उसकी जो है ये ख्वाहिश खत्म होगी, वरना कब्र से मरते दम तक जो है वो पता चला इसी दुनिया के पीछे लगाओ। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना इसको नहीं कहेंगे। अब बहुत से और अक्सर लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हैं। इसी आयत नंबर इसी सूरह मोमिन या सूरह गाफिर के आयत नंबर 64 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं। आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि वही अल्लाह है जिसने ज़मीन के अंदर तुम्हें एक ठहराव दिया, ज़मीन के अंदर तुम्हें क्या किया कि एक ठहरने की जगह दी, और आसमान को छत बना दिया, और तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारी सूरतें बना दी, और क्या खूब अच्छी अच्छी सूरतें बना दी, और तुम्हारे खाने के लिए पाकीज़ा चीज़ें पैदा की। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, क्या खूब बरकत वाला है वो अल्लाह जो रब है सारे जहानों का। यानी आप देखें वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसने इस ज़मीन में ठहराव दिया है। सोचिए ज़मीन के बारे में पता है ना कि ज़मीन गोल है, और ज़मीन पे ऐसा नहीं है कि ज़मीन को जो है अल्लाह ताला ने पहाड़ों से कील की तरह गाड़ दिया है कि ये पहाड़ जो देखते हैं जितना ऊपर नजर आता है उतना ही ज़मीन के अंदर होता है करीब। तो कील की तरह अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ रखा है कि ऐसा ना हो कि कहीं एक तरफ ज़्यादा लोड हो जाए तो वो ज़मीन लेकर लुढ़क जाए, ऐसा नहीं, बल्कि एक बैलेंस बना रखा है, एक ठहराव है, ताकि ये ज़मीन जो है वो जैसी रहे कि हमारे रहने के काबिल रहे। नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे नाव के अंदर कि एक साइड में ज़्यादा लोग हो जाए, एक साइड में कम हो जाए तो नाव को बैलेंस बिगड़ने लगे, या कभी इस तरह से चीज़ें तो हमने मुशाहिदा किया होगा, देखा होगा। तो नहीं, तो ज़मीन को अल्लाह ताला ने एक मुतवातर अंदाज में एक ठहराव दिया है और आसमान को छत बना दिया है। हमारा आपका छत क्या है? अभी जैसे मस्जिद की छत है, कोई भी आप छत बनाते हैं, हम छत बनाते हैं, क्या करते हैं? उसके लिए दीवार की आड़ लगाते हैं, उसका सहारा देते हैं, पिलर लगाते हैं, गाटर पटिया लगाएंगे या स्लैब ढालेंगे, एक उसका देते हैं कि नहीं, सपोर्ट देते कि नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के छत में कोई सपोर्ट नहीं, कोई शगाफ नहीं, कोई पिलर नहीं, वो इतना बड़ा छत है, उसका कोई और छोर नहीं। आप जरा सोचिए तो जरा, आप चलते चले जाइए, जहाज से जाइए, प्लेन से जाइए, रॉकेट से जाइए, आपके ईंधन खत्म हो जाएंगे, आपके जहाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के आसमान का खत्म होने का नाम लेगा। कहता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने जो ज़मीन आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बना दी, और क्या खूब अच्छी सूरतें बनाई हैं। अब जरा सोचिए, मेरा राजस्थान का एक बार दौरा था, तो वहाँ एक जगह है कोटा, और कोटा जो है दुनियावी इल्म के मामले में बड़ा मशहूर जगह है। वहाँ बड़े बड़े कोचिंग वगैरह हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, उसके आगे सब लोग जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके पढ़ने जाते हैं। तो उस कोटा में अपने जमात की मस्जिद में थोड़ा बयान हुआ, फिर एक जगह गांव में भी रखे, तो एक साहब वहाँ मिले नौजवान, तो उसने कहा कि खुर्शीद भाई मैं कंप्यूटर पे बार बैठा और मैंने मानव रचना जो इंसान की बॉडी बनाया, जो जिस्म है,
تو میں نے کہا ذرا دیکھیں کمپیوٹر سے کہ آنکھ جو اللہ نے یہاں دی ہے اگر ایک آنکھ ادھر لگائیں ایک آنکھ ادھر لگائیں تو کیسا لگتا ہے، پھر آنکھ کو ایک آنکھیں لگاؤں ایک پیچھے لگا کے دیکھیں کیسا لگتا ہے، اگر آنکھ کو ہم اوپر لگا دیں نیچے لگا دیں کیسا لگتا ہے۔ اس طرح سے میں باڈی کے جسم کو ادھر سے ادھر لگا کے دیکھ رہا تھا، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز کو جہاں بنایا ہے اس سے زیادہ بہترین کوئی جگہ مجھے ملی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب امیجن کیجئے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک آنکھ آگے ایک آنکھ پیچھے دیتا اب آپ کیا کرتے؟ آگے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں، کیسے چلیں گے؟ کیا تو ایک آنکھ بند کریے تو ایک دیکھ کے چلیے، اس کو بند کیجئے تو پیچھے دیکھ کے چلیے، ادھر رہے تو کیا ہوگا، اوپر نیچے رہے تو کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کان بھی دیا تو دو دیا، آنکھ دیا تو، اور یہی پہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے 2 آنکھ دے اور یہاں پہ دے، اللہ تمہیں 2 کان دے یہاں پہ دے، اللہ میں تو 2 ہاتھ دے یہاں پہ دے، کیا ہم نے کہا تھا؟ نہ، کسی نے نہیں کہا۔ اور اللہ رب العالمین نے بغیر مانگے تمام چیزیں دی، تمام نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کا ہم نے کبھی اس پر غور فکر کیا ہے میرے بھائی؟ آج ابھی دیکھیں ڈینگو کا دور ہے نا، ابھی اس وقت اتنا تیز ڈینگو پھیل رہا ہے، بیماری پھیل رہی ہے، کہیں ٹائیفائڈ، کہیں ملیریا، کہیں بخار، کہیں وائرل، کہیں ڈینگو۔ ہاسپٹل میں دیکھیں مریض بھرتی ہو رہے ہیں، میرے بھی بچے بھرتی ہوئے، 2 بچے بھرتی ہوئے، ابھی ایک آئے ہیں، ابھی ایک وہیں پر ابھی بھی ایڈمٹ ہے۔ بس گھر کے اندر دیکھیں کیسے پھیلا ہوا ہے۔ نہیں تو آپ ذرا کبھی ہاسپٹل میں جائیے اور کسی ایسے مریض کو دیکھیے جس کا کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی پاؤں اس کا زخمی ہو گیا اور وہ شوگر کا مریض ہو، گینگرین ہو گیا ہو یا اور کسی وجہ سے، اب اس کو ڈاکٹر نے کہا اس کا پیر کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پھیل جائے، اور اس کا پیر کاٹ دیا گیا۔ اب جا کر آپ ہاسپٹل میں اس کی عیادت کیجیے اور پوچھیے اس سے، اس کے دل سے پوچھیے کہ اب اس کو پتا چل رہا ہوگا کہ ہماری پیر کی قیمت کیا ہے، کیا تھی اس کی۔ کسی کا ہاتھ اگر نکل گیا ہو، کسی کا آنکھ نکل گیا ہو، اللہ نہ کرے، اب جا کے مریض سے پوچھئے، کسی ایسے مریض کو دیکھے کہ جس کے جو ہے منہ سے آکسیجن ناک میں آکسیجن لگا ہو اور اس کو جو ہے سیرین لگی ہو، وہ بول نہیں پا رہا ہو، کھا پی نہیں پا رہا ہو، اسے لیکوڈ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، حلق میں پائپ ڈال کے اس کے ذریعے اس کو کھانا پہنچایا جا رہا ہو۔ اب اس سے پوچھئے ذرا زبان کی قیمت۔ وہ دوسروں کو دیکھتا ہوگا، دوسرے مریض بیٹھ کر کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے کوئی سیب کاٹ کے کھا رہا ہو، کوئی پھل کاٹ کے کھا رہا ہو، اور دیکھے گا اس کے دل میں ہوگا کہ اللہ یہ عذاب کب نکلے گا اور کب میں اپنے اس زبان سے اپنے منہ سے میں کھانا کھا پاؤں گا۔ اب اسے زبان کی قیمت اس سے پوچھو۔ ہم تو روز کھا لے رہے ہیں، پی لے رہے ہیں، کبھی غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا؟ چھوٹی سمجھتے ہیں، اس پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن سوچو ذرا اس آدمی کو کہ جس کی جو ہے کہ جسے کوئی ایسی بیماری لاحق لگ گئی کہ وہ ٹھیک سے چلنے پھرنے کے لائق نہیں، اس کی کمر جھک گئی ہو، اب اس سے پوچھو کہ اس کے چلنے پھرنے کا یا اس سے سیدھی کمر کا اس کا کیا مطلب کی قیمت تھی؟ اللہ کی نعمتوں کو میرے بھائی اس کو کبھی ہم نے غور فکر کیا، سوچنے کی کوشش کی؟ ہم جوان ہیں تو اپنی جوانی میں ٹائم لگا رہے ہیں، ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی تو کھیلنے کودنے کے دن، ابھی تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی تو پڑھنے لکھنے کے دن ہے، تو ابھی تو ہم موبائل میں لگے ہیں، ابھی تو چیٹنگ میں لگے ہیں، ابھی لڑکیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، ابھی فیس بک اٹینڈ کر رہے ہیں، ابھی تو واٹس ایپ پہ لگے ہیں، ابھی یوٹیوب میں لگے ہیں، بہت وقت ابھی سائیکل چلا رہے ہیں تو موٹر سائیکل پہ، بائک پہ لگے ہیں، ایک سے اچھے کپڑے پہننے میں لگے، دوستوں سے یاری گزارنے میں لگے ہیں۔ اللہ کی یاد کبھی گری؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے؟ اس جوان کی جوانی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں لگایا ہوگا، قسم اللہ رب العالمین کی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں لگایا ہوگا، اللہ کی عبادت کی ہوگی، تو جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن لوگ اپنے پسینوں میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں جو 7 قسم کے لوگ قریب جو رہیں گے، اس میں ایک وہ جوان بھی رہے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں لگایا ہوگا، اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ میرے بھائی کبھی سوچا اس کے اوپر؟ جو اللہ رب العالمین نے جو پیاری پیاری صورتیں ہمیں بنائی ہیں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں، یہ آپ کا جو طریقہ ہے دیکھنے کہ جب حدیث اندر آتا ہے کہ جب کبھی آئینہ دیکھتے تو آئینہ کی دعا کیا پڑھتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے مجھے حسین خوبصورت بنایا ایسے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے، حسین بنا دے۔ اپنے اخلاق یعنی صرف شکل صورت سے ہی اچھے نہ لگیں، چکنے چپنے ہیں،
یا داڑھی مڈا کر کے نہ سوچے کہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. نہیں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھ کر کے خوبصورت تھے. تمام انبیاء، تمام رسول نے داڑھی رکھی، تمام صحابہ نے داڑھی رکھی. تو میرے بھائی، تو خوبصورتی یہ نہیں صرف شکل صورت کی ہو بلکہ اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت بنائے. یہ دعا کرتے تھے، یہ دعا سکھائی ہم کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لے لیں گے کنگھی، لے لیے تو بال جھاڑ رہے ہیں. ہماری ماں بہنیں وہ بھی بال جھاڑ رہی تھے، گانا گا رہی ہیں، وہ بال جھاڑ رہی ہیں، گانا گنگنا رہی ہیں. دعا یاد ہی نہیں، دعا کے بارے میں پتہ ہی نہیں. یہ صورت کے، اپنے صورت کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی خوبصورتی کو نہاریں، خود اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بننا چاہے. نہیں، ہم باہر سے بھی جیسے خوبصورت اللہ نے بنایا، اندر سے بھی ہم خوبصورت بننے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے، اور کیا خوب اچھی صورتیں بنا دی اور تمہارے کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں پیدا کی، یہی اللہ تمہارا رب ہے. میرے بھائی، اب پاکیزہ چیزوں پر اگر آپ آئیے، اسی قرآن مجید کے اندر آپ آئیں گے، قرآن مجید سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 114، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو، اللہ نے تم کو حلال اور صاف ستھرا پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے. اللہ نے جو ہمیں رزق عطا فرمایا ہے وہ حلال ایک چیز، اور حلال کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں، پاک اور صاف ستھرا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہمارے لیے عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے کھاؤ. اگر تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اس کی دی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو. اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو کھانے کی شکل میں، جو شکل صورت کی شکل میں، جو کپڑے لتے میں، پہننے رہنے سہنے میں، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور اچھا دیکھیں، حلال اور پاک صاف چیزوں کے تعلق سے سمجھ لیجئے. جیسے تھوڑی دیر کے لیے کھانا حلال ہے، اب کھانا ہم آپ کھاتے ہیں، دال روٹی چاول سبزی یا پھل فروٹ کھاتے ہیں، حلال ہے، پاک چیز ہے. اب بیٹھ کے کھا لیں، ہم مسجد میں بھی کھا سکتے ہیں، گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، حلال چیز ہے، پاک صاف چیز ہے. لیکن کیا آپ یہ پھل فروٹ لے کے کھانا لے کے کیا ناپاک جگہ بیٹھ کے کھائیں گے؟ پخانے میں بیٹھ کے کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. ٹوائلٹ میں کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. وہ پاک صاف جگہ ہے، پاک صاف چیز ہے، حلال چیز ہے. اچھا چلیے، تو کیا ہے، اب ناپاک جگہ پہ کون سی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ کھینی بنائیں گے جو حرام ہے، جو ناپاک ہے. یا ہے بیڑی لیں گے، سگریٹ لگائیں گے اور لگا کے منہ پہ لگا کر کے اب کہیں گے جب تک یہ ہم پیتے نہیں یا کھاتے نہیں تو ہمارے ٹوائلٹ نہیں اترتا ہے. اب بیٹھ کر کے ٹوائلٹ میں بیٹھ کے پھکی لگا کے اب صحیح اترا. یہ ان کا طریقہ. ناپاک چیز کو ناپاک جگہ پہ، حرام چیز کو ناپاک جگہ پہ. مسجد میں بیٹھ کے آپ دیکھیں گے کوئی مسجد میں بیٹھ کر جیسے پاک جگہ بیٹھ کر کے جیسے کھیلی پر گھیچ کے کھائے. مسجد میں بیٹھ کے کوئی گولائی بنا کے بیڑی سگریٹ بیٹھ کے پیے؟ نہیں پیئیں گے. حرام چیز ہے، ناپاک چیز ہے، لوگ اس کا کہتے ہیں مکروہ ہے. کبھی کبھی لوگ ایسے جاہل اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے، کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دھیرے سے ایسے مسل کے ٹھیک اگر ٹھوک دیں گے تب حرام ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ نکال لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں مکروہ ہے. مکروہ کیا ہے؟ ارے مکروہ کا مطلب کہ ناپسندیدہ. تو اللہ کو جو ناپسند ہے وہ کیا حلال ہو جائے گا، وہ حرام رہے گا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ہم نے جو ہے حلال اور صاف ستھری چیزیں بنائی ہیں. اور اسی سورہ نمبر 40 سورہ مومن یا سورہ غافر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں 79 میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے چوپائے جانور بنائے، 4 پیر والے، تاکہ تم کچھ پر سواری کر سکو اور کچھ تمہارے کھانے کے کام آئے. تو بہت سے دیکھیے جانور ایسے ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، اور آپ کے جو ہے کھچر ہے، بہت اس طرح کے گھوڑے ہیں. یہ سب سواری کے بھی کام میں آتے ہیں اور بہت سے جانور کھانے پینے کے بھی کام میں آتے ہیں. اچھا، اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کھانے کے لیے بھی کام میں جو، تو کھانے کی چیز میں اب مچھلیاں بھی ہیں، مرغے مرغیاں ہیں، یا جانور ہیں، بکری بکرے بھیڑ وغیرہ. تو کبھی آپ نے سنا کہ آج دنیا کے اندر فلاں شہر میں فلانے مطلب کہ اس میں اب بکری بکریاں یا بھیڑ بھیڑیاں یا مچھلیاں یا وہ کم پڑ گئی ہیں، اب لوگوں کو پیداوار نہیں ہے؟ نہیں. جبکہ بکری بکروں کا کیا معاملہ ہے کہ ایک بار میں 1 بچے 2 بچے اسے دیتی ہیں نا. اب اتنے دن بعد دیں گے، پھر دھیرے دھیرے پلے گی بڑھیں گی، روز آنا پتہ نہیں کتنے جو ہے کٹتے رہتے ہیں.
لیکن کبھی کمی آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق ہوتے انتظام کرنے والا. اتنی مچھلیاں روزانہ پتہ نہیں کتنے نکلتے ہوں گے، ٹنوں منوں کنٹلوں کتنے، لیکن کیا کبھی کمی آئی؟ نہیں آئی. لیکن جو چیز نہیں کھاتے، جو ہمارے کھانے کے لیے نہیں بنائی، جیسے کتا وغیرہ دیکھ لیجئے، اب کتا کتیا کا ہے، ایک دفعے میں کیا ہے 4 4 5 5 6 بچے دیتے ہیں، اور اسے جلدی کون کھاتا ہے؟ وہ کوئی کھانے والے ہو نہیں تو وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں. لیکن اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کھایا نہیں جا رہا ہے، اور 4 4 6 6 بچے ہیں تو اسے تو چاروں طرف کتے نظر آنا چاہیے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کہیں کہیں آپ کو کتے نظر آئیں گے، لیکن جو کھانے کی چیزیں روزانہ کٹ رہی ہیں، روزانہ تو کتنے ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کمی نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید سورہ مومن یا سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 79 میں کہ اللہ نے تمہارے لیے چوپائے جانور بنائے تاکہ تم کچھ پر سواری کر سکو اور کچھ تمہارے کھانے کے کام آئے. اور اسی طرح سے تو اللہ رب العالمین نے کہ تمہارے لیے تم کو حلال اور صاف ستھرا پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اسے کھاؤ. اور اگر تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اس کی دی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو. یعنی جو مشرک ہوتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں. ان کو تو اگر کچھ دے بھی دیں گے تو بھی پتہ چلا اس کو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کو غیر اللہ کا کہیں نذرانہ بھیٹ کرنے لگے شکر ادا کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ واقعی میں اگر تم توحید والے ہو، واستو میں اگر تم موحد ہو، واستو میں اگر تم ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تو تمہاری ہے کہ بندگی کرنے والے ہو تو اس کی وہ نعمتوں کا جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر شکر ادا کرو. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس زندگی کو گزاریں، بسر کریں. اور یاد رکھیں کہ ہر سانس کے ساتھ زندگی پگھلتی جا رہی ہے. موت کے قریب ایک ایک چھڑ، ایک ایک پل 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 ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب پھر نہ جانے وہ کب گھڑی آ جائے آخری، اللہ تعالیٰ کہے باہر کی ساتھ باہر رہے، تجھے اندر جانے کی اجازت نہیں، اور پھر ہمیں توبہ رجوع کرنے کا موقع بھی نہ ملے. اس لیے پہلی فرصت میں ہم رجوع کریں، توبہ کریں، پلٹیں اللہ کی طرف، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. اور انہی کو اسی دو چیزوں کو، یا قرآن اور حدیث کو ہی اپنے پیشانی کا جھومر بنا لیں اور اس پر سے چلنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے. کہنے سننے میں کوئی بھول چوک، کوئی لغزش ہوئی ہو تو میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے رہی، اس کے لیے تو مجھ کو معاف فرما دوبارہ اللہ. اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میرے بھی بچوں کو، جو بھی جہاں بھی جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما بار اللہ. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، ہماری بھی اور ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی جائے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما. اے اللہ جیسے تو نے ہمیں یہاں ملایا، ایسے ہی مرنے کے بعد ہم سب کو، میں اپنے اہل و عیال کے جنت الفردوس میں بھی ہماری ملاقات کرا بار اللہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.